على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آمين. قیامتوں اور برکتوں کی آخری ایام ماہ رمضان کی آمد ہے. شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے 8ویں امام اور امیر المومنین سے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ایک روز پیغمبر نے ہم اصحاب کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. رسول خدا نے خطبہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو، خدا کا برکت اور رحمت اور مغفرت کا بھرپور مہینہ آ رہا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کی ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی یہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو. اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے. اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں. لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا. اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. غریب اور تنگدست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے. یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو. جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس سے مناجات کرو تو جواب دیتا ہے، اسے پکارو تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگے اور دعا کرے تو وہ قبول کرتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کی گروی ہے، تو اس کو استغفار اور طلب رحمت کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بعد کی وجہ سے سنگین ہے. بس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بات کو ہلکا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے گا جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس وقت آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے. تو رسول خدا نے فرمایا، خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرمے ہی سے کیوں نہ ہو.
خود کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پل صراط عبور کرے گا کہ جس دن لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے مدار اور نرمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا خداوند قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، تو خداوند قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں۔ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ مولف کہتے ہیں کہ رمضان مبارک خداوند تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کس طرح بچا سکتے ہو۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خداوند تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہنم سے رہائی بخشتا ہے جو جہنمی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے ماہ رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ بس اے عزیزو، توجہ کرو، مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں یہ تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے،
کیونکہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ بس میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جس کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسا کہ امام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے روٹوں، جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچائے رکھو۔ نیز فرمایا کہ اے روزہ دارو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند کا ہاتھ سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا۔ اگر تم ان چیزوں پر عمل کر لو تو جو روزے کے لیے مناسب ہے تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اللہ نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تو آپ نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں یعنی بد کرداری اور بد گفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے۔ بس اصل و حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ بھی نہیں۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیت کا کہ جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے پانچویں امام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ چھٹے امام نے آخر شعبان کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، بے شک
یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اسے انسانوں کا رہنما قرار دیا گیا کہ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق موجود ہے۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں سلامت رکھنا اور اسے ہمارے لیے سلامتی قرار دینا، اس کو ہم سے آسانی اور امن کے ساتھ لے۔ اے وہ جو مواخذہ کام اور قدردانی بہت زیادہ کرتا ہے، ہم سے یہ تھوڑا عمل قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نیکی کا ہر راستہ بنا دے، جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں ان سے بات رکھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس نے ہمیں معاف کیا ان گناہوں پر جو ہم نے تنہائی میں کیے، اے وہ جس نے نافرمانیوں پر ہماری گرفت نہیں کی، معاف کرتے معاف کرتے معاف کرتے۔ اے مہربان، اے اللہ، تو نے ہمیں نصیحت کی، ہم نے پرواہ نہیں کی، تو نے حرام کاموں سے روکا تو ہم ان سے باز نہ آئے، بس ہمارا کوئی عذر نہیں، تب بھی ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم مانگتے ہیں تجھ سے موت کے وقت راحت، حساب کتاب کے وقت درگزر۔ تیرے بندوں کے گناہ بہت بڑے ہیں، بس تیری طرف سے بہترین درگزر ہونی چاہیے۔ اے تقویٰ کے مالک، اے بخش دینے والے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے اور تیرے ہی غلام و کنیز کی اولاد ہیں، کمزور ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اور تو اپنے بندوں پر ثروت اور برکت نازل کرنے والا زبردست باختیار ہے۔ تو ان کے اعمال کو شمار کرتا ہے اور ان میں روزی بانٹتا ہے۔ تو نے انہیں مختلف زبانوں اور رنگوں والے بنایا کہ ہر مخلوق کے بعد دوسری مخلوق ہے۔ بندے تیرے علم کو نہیں جانتے اور نہ ہی بندے تیری قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، بس ہم سے اپنی توجہ ہرگز نہ ہٹا، ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں قرار دے، عمل، آرزو، قسمت اور مقدر کے اعتبار سے۔ اے اللہ، ہمیں زندہ رکھ بہتر زندگی میں، اور موت دے تو بہترین موت دے، جو تیرے دوستوں کی دوستی اور تیرے دشمنوں کی دشمنی میں ہو۔ نیز ہماری موت و حیات میں تیری رغبت، تجھ سے خوف، تیرے سامنے عاجزی و وفاداری، تیرا حکم ماننے، تیری کتاب کو سچی جاننے اور تیرے رسول کی سنت کی پیروی میں ہو۔ اے اللہ، ہمارے دل میں جو بھی شک، گمان، ضدیت، ناامیدی، سرمستی، تکبر، بے فکری، خود خواہی، ریاکاری، شہرت طلبی، سرکشی، دورنگی، کفر، بدعملی، نافرمانی، گھمنڈ یا کوئی تیری ناپسندیدہ بات ہے تو تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، کہ ان برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ ہمارے دل میں اپنے وعدے پر یقین، اپنے عہد سے وفا، اپنے فیصلے پر رضامندی، دنیا سے بے رغبتی اور جو کچھ تیرے ہاں ہے اس میں رغبت، اپنے در پر حاضری، دل جمعی اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں اے جہانوں کے پالنے والے، اے ہمارے معبود، تیری نرم خوئی کی وجہ سے تیری نافرمانی کی جاتی ہے اور تیری عطا و بخشش سے تیری اطاعت کی جاتی ہے۔ گویا تیری نافرمانی نہیں ہوتی، ہمارے جیسے نافرمان اور جو تیری نافرمانی نہیں کرتے تیری زمین پر رہتے ہیں، بس ہمارے لیے اپنے فضل سے بہت عطا کرنے والا اور بھلائی پر بھلائی کرنے والا ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہ کی رحمت ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔
ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت جسے نہ جمع کیا جا سکے نہ شمار کیا جا سکے اور تیرے سوا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم